بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب زدنی علما صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمیع عزیز طلباء و طالبات اور معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر کے اندر الدرس الاول کی بقیہ 4 مشقیں پڑھائی جائیں گی۔ سب احباب سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کاپیاں اور قلم پاس رکھیں، کتاب کو سامنے رکھ کے لیکچر کو سماعت کریں، تو انشاءاللہ العزیز بخوبی آپ کو ان مشقوں کی سمجھ آ جائے گی۔ التدریب الثالث سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلی 2 مشقوں کی ایک مختصر سی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی تھی۔ آج کا سبق التدریب الثالث والتدریب الرابع والتدریب الخامس والتدریب السادس پر مشتمل ہے، یعنی اس سبق کے اندر 4 مشقیں ہو جائیں گی اور اس طرح یہ الدرس الاول مکمل ہو جائے گا۔ التدریب الثالث، اقرأ الاسماء فی مجموعۃ حمزہ وفی مجموعۃ با ولاحظ الفرق بین المجموعتین۔ التدریب، اس کا معنی ہوتا ہے مشق، الثالث، تیسری۔ تدریب کے اوپر جب تنوین پڑھی جاتی ہے تو اس وقت اس کے ساتھ الف لام نہیں لگتا، اور جب تنوین کو ہٹا دیا جائے، اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو ہٹا دیا جائے اور الف لام کا اضافہ کر دیا جائے تو اس وقت اس کو معرف باللام کہا جاتا ہے۔ وہ اسم جس میں الف لام کا اضافہ کر کے اس کو معرفہ بنا دیا جائے، خاص کر دیا جائے، تو اس وقت اس کو معرف باللام کہا جاتا ہے۔ اقرا، یہ گرامر کے اعتبار سے فعل امر ہے، اور فعل امر کہتے ہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کو کوئی کام کرنے کا کہا جاتا ہے۔ فعل امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، یعنی کسی کام کا حکم دیا جائے تو اسے کہتے ہیں فعل امر۔ اقرا، یہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور اقرائی مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ تو اس میں چونکہ دونوں قسم کے لوگ شامل ہیں، مذکر بھی مؤنث بھی، تو پڑھنے والے طلباء بھی ہیں اور طالبات بھی ہیں، تو اس لیے کتاب کے اندر بھی اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اقرائی، پڑھیے الاسماء فی مجموعۃ حمزہ، اسماء کو حمزہ کے مجموعہ کے اندر، وفی مجموعۃ با، اور با کا مجموعہ، جی نیچے 2 کالم آ رہے ہیں کلر میں، اور ان کالمز کے اندر اسماء درج ہیں، اسماء لکھے ہوئے ہیں۔ ان اسماء کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد لاحظی، ملاحظہ کریں، مشاہدہ کریں، الفرق بین المجموعتین، دونوں مجموعوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ان مجموعوں میں، یعنی کالم حمزہ اور کالم با کے اندر جو اسماء دیے گئے ہیں ان اسماء میں فرق کیا ہے۔ تو یہ اس عبارت کا ترجمہ ہے، اس کی وضاحت ہے۔ اب نیچے آپ کالم کی طرف آئیے، تو کالم پہلا جو ہے اس میں رب کا لفظ ہے، اور اس کے سامنے با کے اندر ربی لکھا ہوا ہے۔ اب فرق تو اس میں واضح ہے کہ پہلے میں رب ہے
اور دوسرے میں رب کے آگے یا کا اضافہ ہے، رب کے آگے یا کا اضافہ ہے۔ تو یہ فرق اس میں کلیئر ہے، واضح ہے کہ پہلے میں ربن ہے اور دوسرے میں ربی ہے، اور جب یائے متکلم یا یائے نسبت کا کسی بھی اسم کے آخر میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اس وقت اس چیز کی نسبت اپنی طرف کی جاتی ہے۔ لہذا ربن کا معنی ہوگا پروردگار، پالنے والا، رب، جبکہ ربی کا معنی ہوگا میرا رب، میرا رب۔ اور یہ سبق کے اندر بھی وضاحت میں نے کر دی تھی کہ جب بھی کسی اسم کے آخر میں آپ یا کا اضافہ کرتے ہیں تو اس وقت اس کی نسبت اپنی طرف کی جاتی ہے۔ تو ربن سے ربی، میرا رب۔ اسمن کا معنی ہے نام، اسمن کسی بھی چیز کا نام، اسے کہتے ہیں اسم، جس طرح کہ انگلش میں اسے نون کہا جاتا ہے۔ تو اسمی، اسمن سے اسمی، میرا نام۔ اب اس سے آپ جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے، جس طرح کی پہلی مشق میں سوال ہے کہ مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ ما اسمو کا، ما کیا ہے؟ اسمو کا، آپ کا نام۔ تو اسمن سے اسمی، اب اس میں جواب کے اندر آپ اسمو کا نہیں کہیں گے بلکہ اسمی کہیں گے، میرا نام۔ تو جو آپ کا نام ہے وہ آپ آگے بول دیں، اسمی عبداللہ، اسمی اکرام۔ تو کوئی بھی جو نام ہے کسی کا، وہ اسمی اور آگے وہ نام پڑے گا تو اس طرح جملہ مکمل ہو جائے گا۔ تو گویا مسمو کا، عربی میں آپ کسی سے جب پوچھتے ہیں کہ مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اسمی اور آگے جو نام ہوگا وہ۔ کتابن، کتابی، کتابن، کتابی، کتابن کتاب، اور کتابی میری کتاب۔ قلمن سے قلمی، میرا قلم۔ ابن باپ، ابی میرا باپ۔ امن ماں، امی میری ماں۔ مدرستن سکول، مدرسہ۔ مدرستی میرا سکول۔ صفن کلاس، جماعت۔ صفی میری جماعت۔ تو یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں عربی میں کسی سے، فی ای صف انت، فی ای صف انت، آپ کس جماعت میں ہیں، آپ کس جماعت میں ہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں انا فی صف سادس، میں چھٹی جماعت میں ہوں۔ صفی سادسن، میری جماعت چھٹی ہے، صفی سادسن۔ تو اس طرح یہ مشق مکمل ہو گئی، اور اس میں الفاظ کے معنی اور ان کی وضاحت بھی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے تدریب الرابع، چوتھی مشق۔ رتب الکلمات التالیۃ، نیچے آنے والے کلمات کو ترتیب دیں۔ لتصبح جملا مفیدۃ کما فی المثال، تاکہ وہ جملہ مفیدہ بن جائے۔ لتصبح، تاکہ وہ ہو جائے، بن جائے۔ جملا مفیدۃ، مفید جملے۔ کما فی المثال، جس طرح کی مثال میں موجود ہے۔ تو کتاب کے اندر جو مثال لکھی ہوئی ہے، اس مثال کو پیش نظر رکھ کے، سامنے رکھ کے باقی جملوں کو ترتیب دینی ہے۔ تو اس میں ایک چیز کا خیال رہے کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں فعل، فاعل اور مفعول ہوں۔ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر جو جملہ بنتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل اور آخر میں مفعول آتا ہے۔
فعل، فاعل اور مفعول ترتیب بھی یہی ہوگی۔ اور دوسرا جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے، کسی چیز کے بارے میں بتایا جائے، جس طرح کہ کتاب میز پر ہے، کتاب میز پر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب اس میں ایک ہوگا اسم یعنی مبتدا، مبتدا جس سے جملہ شروع ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے۔ کتاب، کتابن، کتاب میز پر ہے، علی المکتبی میز پر، کتابن علی المکتبی، الکتاب علی المکتب، کتاب میز پر ہے۔ تو کتابن شروع میں آ رہا ہے اس لیے یہ ہوگا مبتدا اسم، اور اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خبر۔ تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے، جبکہ فعل، فاعل، مفعول مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ اب اسی چیز کو، اسی قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جملوں کو آپ دیکھیں گے تو جو جملہ اسمیہ ہوگا اس میں مبتدا کو پہلے لگائیں گے، خبر کو بعد میں لگائیں گے۔ جو جملہ فعلیہ ہوگا اس میں پہلے فعل کو لگائیں گے، پھر فاعل، مفعول آئے گا۔ تو فعل ماضی میں 3 حروف ہوتے ہیں، فعل ماضی میں 3 حروف ہوتے ہیں، 3 کلمات ہوتے ہیں، فا، عین اور لام، اس سے مل کر فعل ماضی بنتا ہے۔ تو اس کی پہچان آسان ہے کہ فعل ماضی جو ہے اس میں 3 حروف ہوتے ہیں، تو وہ فعل ماضی اگر کسی جملے کے اندر موجود ہوگا تو وہ شروع میں آپ لگا دیں گے، اس کے بعد اس کا فاعل آ جائے گا۔ اور فاعل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پیش آتی ہے، جس کے اوپر پیش آئے، رفع آئے، وہ فاعل ہوتا ہے۔ مفعول کے اوپر زبر آتی ہے، لہٰذا اس اصول کو ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ المثال، مثال کو دیکھیں، وَأَنْتَ رَبِّي الْعَظِيمُ أَنْتَ، اور تو میرا رب ہے، العظیم بہت بڑا، انت تو۔ اب اس کو ترتیب دیں گے، انت اس میں مبتدا ہے رب، اور العظیم اس کی خبر ہے، انت العظیم وانت ربی۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس میں انت شروع میں آئے گا، العظیم بعد میں۔ دوسرے حصے کے اندر واو کے بعد والا جو جملہ ہے اس میں بھی انت پہلے آئے گا اور ربی بعد میں آئے گا، انت العظیم وانت ربی۔ نیچے والے جملے، العبادۃ لک السجود لک، لک السجود لک العبادہ، لک السجود لک العبادہ۔ اب یہاں پہ لاکا جو ضمیر ہے یہ پہلے آئے گی اور العبادہ یہ بعد میں آئے گا۔ تو یہ شعری ترتیب ہے ایک، اس لحاظ سے کبھی خبر پہلے بھی آ جاتی ہے اور مبتدا بعد میں آتا ہے، لیکن اکثر اصول یہی ہے کہ اکثر اوقات جو مبتدا ہوتا ہے وہ شروع میں آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ خبر پہلے آ جاتی ہے، مقدم ہو جاتی ہے، اور اسم یا مبتدا وہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو خبر ہے وہ پہلے آئے گی لاکا، اور جو مبتدا ہے وہ بعد میں آئے گا، لک السجود لک العبادہ۔ دوسرا جملہ، شیئن ینادی کل وا۔ اب اس جملے کے اندر ینادی فعل ہے اور کل شیئن اس کا فاعل ہے، لہذا یہ جملہ فعلیہ ہوگا، تو اس میں آپ نے فعل کو پہلے رکھنا ہے، اور یہ فعل مضارع ہے۔ ایک پہلے بتایا فعل ماضی جس میں 3 حروف شامل ہوتے ہیں، 3 حروف سے مل کر بنتا ہے، 3 کلمات سے، اور دوسرا فعل مضارع ہوتا ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے کہ جس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اب عربی زبان کے اندر یہ زمانہ حال اور مستقبل الگ الگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک فعل مضارع کے اندر ہی شامل ہوتے ہیں، لہٰذا ینادی فعل مضارع جو ہے اس کا ترجمہ ہم کریں گے کل شیئن ینادی، ہر چیز پکارتی ہے،
اور ہر چیز پکارے گی، تو دونوں صورتوں میں ترجمہ اس کا درست بن جائے گا، اور وہ موقع محال کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا کہ اگر فعل حال کے میں ترجمہ کرنا ہو تو پھر آ جائے گا ہر چیز پکارتی ہے، اور اگر فعل مضارع میں زمانہ مستقبل کا لحاظ رکھنا ہو تو پھر آپ اس میں وہ ترجمہ کریں گے کہ ہر چیز پکارے گی۔ تو چونکہ اس میں حال سے مناسبت زیادہ ہے لہٰذا ہم کریں گے وَكُلُّ شَيْءٍ يُنَادِي، ہر چیز پکارتی ہے۔ کُلُّ شَيْءٍ یہ شروع میں آئے گا اور یہ اس کا بن رہا ہے مبتدا، یونادی پکارتی ہے، اور یونادی کے اندر ایک ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يُنَادِي۔ نمبر 3، الکریم انت ربی و انت الکریم و انت ربی، انت الکریم و انت ربی، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ خالق والسماء اللہ الارض، اللہ خالق الارض والسماء۔ تو اس طرح یہ مشق بھی مکمل ہو گئی۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق۔ اس مشق کے اندر مفرد اور تثنیہ کی وضاحت کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ مفرد کیا ہوتا ہے، تثنیہ کیا ہوتا ہے، اور تثنیہ مفرد سے کیسے بنتا ہے، اصول کیا ہے، پہچان کیا ہے۔ سل المفرد بتثنیتہ، مفرد کو اس کے تثنیہ کے ساتھ ملائیں۔ سل فعل امر ہے، ملائیں مذکر کے لیے، اور سلی اے طالبہ آپ ملائیں المفرد بتثنیتہ، مفرد کو تثنیہ کے ساتھ۔ تو پہلے کالم کے اندر مفرد لکھے ہوئے ہیں جبکہ دوسرے کالم میں تثنیہ کے صیغے لکھے ہوئے ہیں۔ المفردوں کے کالم میں سب سے پہلا لفظ ہے عظیم، عظیم۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ عربی زبان کے اندر ایک چیز کے لیے مفرد یا واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تعداد کے اعتبار سے جب ایک چیز ہو تو اس کو مفرد کہا جاتا ہے یا واحد کہا جاتا ہے، اور دو چیزوں کو تثنیہ کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہا جاتا ہے، ایک کو مفرد یا واحد، دو کو تثنیہ، اور تین یا تین سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو یہ عربی کی خاصیت ہے کہ اس میں مفرد، تثنیہ اور جمع یہ تین صیغے ہوتے ہیں، گنتی کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے تین چیزیں اس میں ہوتی ہیں، جبکہ اردو اور انگریزی زبان میں مفرد یعنی واحد اور جمع دو ہوتے ہیں، واحد اور جمع گنتی کے تعداد کے اعتبار سے اسماء کے جو قسمیں ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے مفرد یعنی واحد اور ایک جمع، انگلش میں سنگولر اور پلورل، جبکہ اردو میں واحد اور جمع۔ لیکن عربی زبان جو کہ اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب کی زبان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور دنیا میں بہت سے ممالک کی زبانیں یہ بہت سے ممالک میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ عظیم، عظیمان، عظیم سے عظیمان۔ اب عظیم مفرد کا صیغہ ہے اور عظیمان تثنیہ کا صیغہ ہے، تو بالکل واضح ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ جو بھی تثنیہ کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے، اسم لکھا ہوا ہے، اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ ہے، الف اور نون لگا ہوا ہے۔ تو مفرد سے تثنیہ بناتے ہوئے ہم نے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دینا ہے، فقط صرف یہ کر دینے سے وہ اسم جو ہے وہ تثنیہ بن جائے گا۔ مفرد سے تثنیہ بنانے کے لیے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دینے سے وہ لفظ تثنیہ بن جاتا ہے، عظیم، عظیمان۔
اور جو نون لگانا ہے اس کے نیچے زیر ہوگی، زبر لگائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، عظیمانا اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ الف اور نون مکسورہ، نون مکسورہ وہ ہوتا ہے جس کے نیچے کسرہ آئے، زیر آئے، زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں اور جر بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال الف اور نون مکسور یعنی جس کے نیچے زیر ہے وہ نون آپ نے لگانا ہے، تو اس طرح وہ مفرد سے تثنیہ بن جائے گا، عظیم عظیمان، عظیم ایک عظمت والا، عظیمان دو عظیم لوگ یا دو عظمت والے، کریم کرم کرنے والا، کریمان دو کرم کرنے والے، بحر ایک سمندر، بحر ایک سمندر، بحران دو سمندر، سجدتن ایک سجدہ اور سجدتان دو سجدے، ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں۔ اس کی عربی بنے گی فی کل رکعت سجدتان، فی کل رکعت سجدتان، ہر رکعت میں دو سجدے ہیں۔ التدریب السادس، یہ بالکل آسان ہے، جو بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حروف تہجی ان کو پڑھنے آتے ہوں گے، تو یہ ذہن میں رہے کہ اردو زبان میں جو ہم الف ب ت پڑھتے ہیں، عربی میں وہ الف ب ت نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ عربی زبان کے حروف تہجی کا تلفظ الگ ہے، پڑھنے کا انداز الگ ہے، اور تجوید و قرأت کے اصولوں کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیسے حروف کو ہم نے پڑھنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ حروف تہجی ہے، اس کو میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں۔ تو ان حروف کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد خوبصورت انداز میں کاپی میں لکھنا ہے۔ قراصۃ کہتے ہیں کاپی کو۔ اقرا اقرائی ثم اکتب اکتبی، پڑھیے اور پھر لکھیے۔ حروف اللغۃ العربیۃ، عربی زبان کے حروف کو، فی کراست بخط جمیل، کاپی میں خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ خوش خط کر کے لکھیں۔ ان حروف تہجی کو پڑھیے اور پھر اپنی کاپی میں خوش خط کر کے لکھیں۔ الف، الف، با، با کو پڑھتے ہوئے دونوں ہونٹوں کا اندرونی تر حصہ وہ آپ ملائیں گے، با، تا، نرمی سے اس کو پڑھا جاتا ہے، تا، سا، سا، جیم، ہا، منہ کھول کے آواز کو حلق سے نکالنا ہوتا ہے، ہا، کھا، کھا، دال، زال، را، زا، سین، جس طرح کی سیٹی کی آواز آتی ہے، سین، شین، صاد، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، اس قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، دو نقطوں والا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو
تو اس کے ساتھ ہی الدرس الاول کا تمہ مکمل ہو چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔